بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ آپ تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں بابری مسجد کی موجودہ جگہ پر ایک بہت بڑے رام مندر کی باقاعدہ افتتاحی تقریب ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہندوستان کا مسلمان ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا مسلمان ہے، لیکن میں اس بات کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور کہوں گا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ناظرین، یہ بات بخوبی سمجھ لیں اور اس بات کو جہاں تک ممکن ہو ہمیں من حیث القوم اور من حیث الامہ اجاگر کرنا چاہیے ہر پلیٹ فارم پہ کہ آخر یہ قضیہ بابری مسجد ہے کیا۔ یہ بابری مسجد کوئی آج کی مسجد تو نہیں ہے، یہ تو آج سے لگ بھگ 400 سال پہلے کی بنائی گئی مسجد ہے، جو مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے حکم سے 1527 عیسوی میں بنی۔ ناظرین، یہ 1527 میں بننے والی مسجد آخر کیوں آ کے اس مسجد کو باقاعدہ طور پر متنازع بنایا گیا؟ ہندوستان کی عدالتوں میں اس کے کیسز چلائے گئے۔ ہندوستان کی اس وقت کی صوبائی اور قومی جتنی بھی حکومتیں تھیں، وہ ساری کی ساری اس مسجد کے معاملے میں، مسلمانوں کو دبانے کے مسئلے پہ، مسجد کو گرانے کے مسئلے پہ، یہاں رام مندر کے قیام کے مسئلے پہ، ساری ہندوستان کی حکومتیں، وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وہ ان کی قومی حکومتیں ہوں، ساری کی ساری اس میں شامل تھی۔ ناظرین، یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ 1527 میں ایک مسلمان بادشاہ کی طرف سے بنائی جانے والی یہ بڑی خوبصورت مسجد، آپ ذرا اس کو دیکھیں، 3 اس کے گنبد، پوری مسجد کو پتھروں سے کت خوبصورت ترین انداز میں تعمیر کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت کی اسلامی فن تعمیر کی ایک شاہکار تھی یہ مسجد۔ بالآخر اس مسجد کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے اور پورے ہندوستان میں آپ دیکھ لیں 6 دسمبر 1992 کو جب اس مسجد پر باقاعدہ چڑھائی کی گئی، اس مسجد کو ڈھانے کے لیے، شہید کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اس وقت ہندو پنڈت اور ہندوستان کی بڑی بڑی جو تحریکیں تھیں، جو شدت پسند تحریکیں تھیں، اس وقت کی موجودہ ہندوستان کی جو حکومت میں بیٹھی پارٹی ہے جسے ہم بی جے پی کہتے ہیں، بھارتی جنتا پارٹی، بجرنگ دل اور اس طرح کی بڑی بڑی شدت پسند تنظیمیں، اور اس وقت کے جو وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے ایل کے اڈوانی، یہ سارے کے سارے لوگ اس مسئلے کے اندر ذاتی حیثیت میں شامل تھے۔ اور بالآخر ناظرین، یہ کیس عدالتوں سے، ان کے سیشن اور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچا۔ اور ناظرین، یہ بات میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ ہندوستان کی چھوٹی سے چھوٹی اسمبلی ہو یا بڑی سے بڑی اسمبلی، ہندوستان کی گلی اور محلے کی پنچایت ہو یا ان کی سپریم کورٹ ہو، وہ سارے کے سارے وہاں پہ ہندو انتہا پسند تنظیموں کے زیر اثر ہوتے ہیں یہ جج۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ بات اپنے فیصلے میں لکھی کہ بابری مسجد کہیں سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملا کہ یہ رام مندر کی جگہ پہ بنی ہے، کہیں سے بھی۔ جتنے بھی اس وقت ہندو شدت پسند تنظیموں کے الزامات تھے، سارے کے سارے سپریم کورٹ آف انڈیا نے مسترد کیے، لیکن اس کے باوجود ناظرین، یہاں پر آج ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کی شوبز انڈسٹری کی بڑی بڑی شخصیات اور اسی طرح سیاسی لوگ سب کو اکٹھا کر کے بالآخر آج ہندوستان نے اس مسجد کی جگہ پر رام مندر کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنے سال اس کو بند رکھا گیا، غالباً 1949 سے لے کے آج تک یہ مسجد بند تھی، ایک متنازع مسجد اس کو کہا گیا، عدالتوں میں اس کے کیس چلائے گئے، مسلمانوں کو دبایا گیا۔ ناظرین، وہ کون سا مسئلہ تھا؟
مسلمانوں کے خلاف تو بڑے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، پاکستان کے خلاف بڑے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ ناظرین آپ آئیں پاکستان میں دیکھیں، یہاں منظر آباد ہے، یہاں تمام کے تمام مذاہب اللہ کے فضل سے آباد ہیں۔ پاکستان اپنی اقلیتوں کا بے انتہا احترام کرتا ہے، پاکستان اپنی اقلیتوں کی بے انتہا خدمت کرتا ہے، پاکستان اپنی اقلیتوں کے ساتھ کبھی بھی الحمدللہ ناروا سلوک نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ پاکستان اپنی اقلیتوں کا احترام کرتا ہے، اور یہی ہمارا دین ہے۔ ناظرین یہی ہمارا دین ہے کہ ہمیشہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، ان کو ان کے ادیان، مذاہب، عبادات کی کھلی طور پہ اجازت دی جائے، اپنی رسومات کی۔ ناظرین یہ ہندوستان ہے، دنیا کے نقشے پہ اپنے آپ کو بہت بڑا جمہوری ملک کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں جس بدترین طریقے سے جمہوریت کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ مسئلہ آپ کشمیر کا اٹھائیں، کس طرح مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے، کشمیر کے مسئلے پہ کس طرح مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، وہاں پہ کس طرح مسلمانوں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، آزادیاں سلب کی جاتی ہیں، پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، حریت رہنماؤں کے خلاف کس طرح پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ علی شاہ گیلانی کو دیکھیں، ساری زندگی جیلوں میں گزار دی، ساری زندگی، لیکن مسئلہ کشمیر پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ناظرین کشمیر کا مسئلہ ہو یا میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کا مسئلہ ہو، ہمیشہ امت کافرہ مسلمانوں کے مسئلے کو دباتی آئی ہے، اور بالخصوص چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں بابری مسجد کی، 1527 میں مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے دور میں تعمیر ہونے والی یہ عظیم مسلمانوں کی مسجد، جو 27 ایکڑ رقبے پر مشتمل مسجد تھی، آج ہم یہی کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہندوستان کی اسلام دشمن حکومت نے اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے بالآخر آج وہاں پہ رام مندر کی جو تعمیر تھی اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ ہندوستان کا ایک بدنما چہرہ، ہندوستان کا ایک بدنما جمہوری چہرہ جو ساری دنیا میں جمہوریت کا راگ الاپا جاتا ہے، آج وہ بدنما چہرہ ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے ہے کہ اقلیتوں کو بالکل وہاں پہ آزادی نہیں، بالخصوص مسلمانوں کو جس طرح دبایا جاتا ہے، ان کے حقوق جس طرح سلب کیے جاتے ہیں، انہیں مذہبی آزادی سے جس طرح روکا جاتا ہے، ان کی عبادات کے معاملے میں جس طرح خلل ڈالا جاتا ہے، سب سے بڑی مثال ناظرین وہ مسجد بابری ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، کوئی اور ظہیر الدین محمد بابر یہیں پہ اسی جگہ پہ اسی مسجد کو اسی نام سے انشاءاللہ تعمیر کرے گا، اور اللہ اکبر کی صدائیں یہیں سے انشاءاللہ پھر گونجیں گی، ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن، دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فجزاکم اللہ خیر۔